السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 5واں پارہ سورۃ النساء آیات نمبر 101 تا 106 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا خزرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتيتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا خزركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اور اے محبوب جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں۔ اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، اب وہ تمہارے مقتدی ہوں اور چاہیے کہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافروں کی تمنا ہے کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو ایک دفعہ تم پر جھک پڑیں۔
اور تم پر مذائقہ نہیں اگر تمہارے می کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی پناہ لیے رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے خواری کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے۔ پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو۔ اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسا تمہیں پہنچتا ہے، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ دکھائے، اور دغا والوں کی طرف سے نہ جھگڑو اور اللہ سے معافی چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ نہیں چاہتا کسی بڑے دغاباز گنہگار کو۔ اب ترجمہ اس کا اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر کی طرف جو تسلسل سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ یعنی 4 رکعت والی 2 رکعت، مسئلہ خوف کفار، قصر کے لیے شرط نہیں۔ حدیث یالا بن امیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم تو امن میں ہیں، پھر ہم کیوں قصر کرتے ہیں؟ فرمایا اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا، تو میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو پورا پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ جو چیزیں قابل تملیک نہیں ہیں ان کا صدقہ اسقاط محض ہے، رد کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ اس آیت کے نزول کے وقت سفر اندیشے سے خالی نہ ہوتے تھے، اس لیے آیت میں اس کا ذکر بیان حال ہے، شرط قصر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی قرأت بھی اس کی دلیل ہے، جس میں این یفتنکم بغیر ان خفتم کے ہے۔ صحابہ کا بھی یہی عمل تھا کہ امن کے سفروں میں بھی قصر فرماتے، جیسا کہ اوپر کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور احادیث سے بھی یہ ثابت ہے، اور پوری 4 پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کے صدقے کا رد کرنا لازم آتا ہے، لہذا قصر ضروری ہے۔ مدت سفر، مسئلہ جس سفر میں قصر کیا جاتا ہے اس کی ادنا مدت 3 رات دن کی مسافت ہے، جو اونٹ یا پیدل کی متوسط رفتار سے طے کی جاتی ہو، اور اس کی مقداریں خشکی اور دریا اور پہاڑوں میں مختلف ہو جاتی ہیں۔ جو مسافت متوسط رفتار سے چلنے والی 3 روز میں طے کرتے ہوں اس کے سفر میں قصر ہوگا۔ مسئلہ مسافر کی جلدی اور دیر کا اعتبار نہیں، خواہ وہ 3 روز کی مسافت 3 گھنٹے میں طے کرے جب بھی قصر ہوگا، اور اگر 1 روز کی مسافت 3 روز سے زیادہ میں طے کرے تو قصر نہ ہوگا، غرض اعتبار مسافت کا ہے۔ یعنی اپنے حساب میں اس میں جماعت نماز خوف کا بیان ہے۔ شان نزول، جہاد میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے دیکھا کہ آپ نے مع اصحاب کے نماز ظہر بجماعت ادا فرمائی تو انہیں افسوس ہوا کہ انہوں نے اس وقت میں کیوں نہ حملہ کیا، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا ہی اچھا موقع تھا۔ بعضوں نے ان میں سے کہا اس کے بعد ایک اور نماز ہے جو مسلمانوں کو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیاری ہے، یعنی نماز اثر۔ جب مسلمان اس نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پوری قوت سے حملہ کر کے انہیں قتل کر دو۔ اس وقت حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ نماز خوف ہے، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ عَلَایَا، یعنی حاضرین کو 2 جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک ان میں سے آپ کے ساتھ رہے، آپ انہیں نماز پڑھائیں، اور ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں قائم رہے، یعنی جو لوگ دشمن کے مقابلے میں ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اگر جماعت کے نمازی مراد ہوں تو وہ لوگ ایسے ہتھیار لگائے رہیں جن سے نماز میں کوئی خلل نہ ہو، جیسے تلوار، خنجر وغیرہ۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ہتھیار ساتھ رکھنے کا حکم دونوں فریقوں کے لیے ہے، اور یہ احتیاط کے قریب ہے، یعنی دونوں سجدے کر کے
رکعت پوری کر لیں تاکہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں. اور اب تک دشمن کے مقابل تھی. پناہ سے زرہ وغیرہ ایسی چیزیں مراد ہیں جن سے دشمن کے حملے سے بچا جا سکے. ان کا ساتھ رکھنا بہرحال واجب ہے، جیسا کہ قریب ہی ارشاد ہوگا. وَخُذُوا خُذْرَكُمْ، اور ہتھیار ساتھ رکھنا مستحب ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اب اس کا بقیہ جو ہے وہ 1111 پیج پہ. نماز خوف کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ پہلی جماعت امام کے ساتھ ایک رکعت پوری کر کے دشمن کے مقابل جائے، اور دوسری جماعت جو دشمن کے مقابل کھڑی تھی وہ آ کر امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے. پھر فقط امام سلام پھیرے اور پہلی جماعت آ کر دوسری رکعت بغیر قرت کے پڑھے اور سلام پھیر دے اور دشمن کے مقابل چلی جائے. پھر دوسری جماعت اپنی جگہ آ کر ایک رکعت جو باقی رہی تھی اس کو قرت کے ساتھ پورا کر کے سلام پھیرے، کیونکہ یہ لوگ مسبوق ہیں. اور پہلی لاحق حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح نماز خوف ادا فرمانا مروی ہے. حضور کے بعد بھی نماز خوف صحابہ پڑھتے رہے ہیں. حالت خوف میں دشمن کے مقابل اس اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کس قدر ضروری ہے. مسائل حالت سفر میں اگر صورت خوف پیش آئے تو اس کا یہ بیان ہوا، لیکن اگر مقیم کو ایسی حالت پیش آئے تو وہ 4 رکعت والی نمازوں میں ہر جماعت کو 2 رکعت پڑھائے، اور 3 رکعت والی نماز میں پہلی جماعت کو 2 رکعت اور دوسری کو 1. انشاءاللہ اس نماز قصر کے متعلق جو بقیہ آیات ہیں اور جو بقیہ اس کی تفسیر ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آج تک یہاں کی اس کی تفسیر اختتام پذیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار کے درم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے دربار کے درم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے. اور خصوصاً بالخصوص میں اپنے معزز ناظرین کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جو مجھے دیکھتے ہیں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، کیونکہ یہ قرآن پاک کو شوقین ہیں جو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس مقدس کلام کو اور اس کے ترجمہ اور تفسیر کو. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو قرآن پاک ہے اس کو اس کے صحیح احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے جو استدعا ہے وہ استدعا یہی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے اس کلام مقدس کو ہم ہر ایک کان تک پہنچانا، ہر فرد تک پہنچانا، یہ ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے. ہر فرد کے اوپر جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو اس صدقہ جو جاری ہے اس کے اندر اپنا ضرور حصہ شامل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ تمام دوستوں کو یہ آخری استدعا ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، خود دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنی فیملی کے اندر اس کا تذکرہ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ان کو ضرور ان کو ترغیب دیں کہ اس قسم کے جو چینل ہیں ان کو ضرور دیکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے. جس قسم کی کرائسس کے اندر آج کل ہم شکار ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہم قرآن پاک کو اس کی صحیح احکامات کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ جو مصیبتیں پریشانیاں ہیں یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ان کے اندر کمی کرے گا اور اپنا فضل و کرم سے ہماری پریشانیاں دور فرمائے گا. آمین ثم آمین.